جی پاکستانیوں، 24 رمضان مبارک ہے اور 24 دوسرے عشرے کے ختم ہوتے تک انسان کا اور مسلمان کا تقویٰ عروج پہ آ جاتا ہے، اور تقویٰ جو کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور یہ سمجھ دیتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر چلنے کی وجہ سے ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچو، جس میں ہم انسانوں کو اور پتھروں کو جلائیں گے، اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ۔ یہ تقویٰ، تقوی کا عروج مسلمانوں پر رمضان المہینے میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے آیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو، ٹریننگ اس چیز کی کہ پورا سال اسی طرح عبادت سے اور سچے دل کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد یہ سارے طریقے چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے اسی روش میں لگ جاتے ہیں، جبکہ روش ہماری وہی تقوی والی ہونی چاہیے۔ جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے تو وہ جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جہاد اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جہاد انسان کو عظمت کی اس بلندی تک پہنچاتا ہے جہاں انسان پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور اپنے اندر کے انسان کو اتنی اونچی جگہ پہ پہنچا کر وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جو کہ اللہ کی رستے کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو، انہیں وہ جہنم میں بھیجنا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تمام مسلمانوں کو وہ معاف تو کر دے گا، لیکن انعام ان پہ ہی عطا کرے گا جو سیدھے رستے پہ چلتے رہے، ان کے رستے پہ، جن کے رستے پہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا، اور ان کے رستے پہ نہیں جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ 24ویں روزے تک اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا ہے، تو یہ پورے رمضان بھی ہمارے کروائے، اور عید کے بعد بھی ہمیں اللہ کے رستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا ہمیں آ جائے، اور ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھ جائیں، اور اللہ ہم سے محبت جب ہی کرے گا جب ہم اس سے محبت کریں گے۔ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ یقین مانیں، پورے رمضان ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا نفس نڈھال بڑھ جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، نڈھال بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری دل کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے اور متقی ہو جاتا ہے، تقویٰ اس میں آ جاتا ہے، اور تقویٰ آنے کی وجہ سے وہ جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جہاد انسان جب ہی کرتا ہے جب اس کا اندر کا سسٹم پورا پاک ہو گیا ہو، اور اندر کا سسٹم اس کا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اور ذکر الہی کی وجہ سے وہ کسی بھی دشمن سے، کسی بھی اللہ کے دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور یہی لڑائی اللہ کو پسند ہے، نہ کہ وہ لڑائی جو آپس میں مسلمان اور مسلمان کے ساتھ ہو، اور مسلمان آپس میں مل جھل کے رہنے کے لیے بنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے۔ آج 24ویں روزے کو جب جو لوگ ہمارے ساتھ تھے پہلے روزے سے، اور آج وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ان کو ہم کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور ان فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور جوانوں کو جنہوں نے شہادت نوش کری اللہ کے راستے میں، اور انہیں عید بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، اور وہ اپنے سپریم لیڈر عنایت اللہ خامنہئی کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر شہادت کی اور ہمیں وہ راستہ دکھایا جو کہ جہاد کا راستہ ہے، جو کہ انسانیت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدھے راستے پہ لگائے، اور اللہ کے راستے پہ لگائے، اس راستے پہ لگائے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، اور اس راستے پہ نہ لگائے جس راستے پہ وہ غضبناک ہوا ہے، جس پر اس نے بہت سارے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ جمعے کے دن 24ویں رمضان میں 23ویں رمضان کو ہمارے پڑوسی سلمان بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اونچے درجات پر قائم اور فائز کرے، اور ان کی شفاعت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ اور جنت کے راستے کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر
رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر اور حضرت علی اور تمام اولیاء کے رستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.